السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ معیشت دانوں کی ایک لمبی فہرست، سیاست دانوں کا ایک طویل ٹولہ اور جذباتی لوگوں کا ایک اندھا ہجوم جو پاکستانی عوام پر مسلط ہو چکا ہے، جن کا لیڈر عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے بڑے دعوے کرتا تھا کہ میں آیا تو ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، معیشت کا پہیہ تبدیل کر دوں گا اور ملک کے حالات تاریخی ہوں گے، قرضے کے اعتبار سے بھی ہم بے مثل ہوں گے اور غیرت میں بھی ہمارا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ لوگ یہاں پر نوکریاں کرنے کے لیے آئیں گے اور پیسے کی قدر بڑھتی جائے گی۔ جو انہوں نے کہا وہ سچ کر کے دکھایا۔ یہ جب آئے تو انہوں نے معیشت کا پہیہ بھی تبدیل کیا، لوگوں کے حالات بھی تبدیل کیے، روپے کی قدر میں بھی اضافہ کیا اور نوکریوں کی تلاش میں ہم نے لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کو سڑکوں پر رلتے ہوئے دیکھا۔ معیشت کا پہیہ انہوں نے تبدیل تو کیا، لیکن جو نیا پہیہ لگایا وہ پہلے سے ہی پنکچر تھا۔ روپے کی قدر میں اضافہ تو ہوا، لیکن ڈالر کے مقابلے میں یہ تاریخ کی بدترین سطح پر ہے، جبکہ غریب آدمی روپے کا محتاج ہو چکا ہے، یعنی اس کے نزدیک روپے کی قدر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور جو لوگ نوکری کی تلاش میں پاکستان آنا تھے وہ تو خیر نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو اس خجل خواری میں لگا دیا اور خود ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ملک پاکستان کی معیشت کتنی مضبوط ہے۔ یہ جب اپوزیشن میں تھے تو گیس ہو، بجلی ہو یا پیٹرول ہو، ان تمام تر چیزوں کی قیمتوں کے متعلق آئے دن اشتعال انگیزی بپا کرتے نظر آتے تھے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد یہ ایسے ٹھنڈے ہوئے ہیں کہ اگر ان پر تیل چھڑک کر بھی آگ لگائی جائے تو آگ نہیں لگتی۔ پیٹرول کی قیمتیں جو ابھی پچھلے ہی دنوں انہوں نے کم کی تھیں اور یوتھیے بڑا شور مچا رہے تھے اور خان صاحب کو داد دے رہے تھے کہ انہوں نے بڑا تیر مار لیا، انہوں نے بہت ہی بڑا مارکا سر کر لیا۔ سو یوٹرن صاحب نے مافیا کے دباؤ میں آ کر پھر سے تیل کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ عوام بلا وجہ بات پر جذباتی ہو جاتی ہے، حالانکہ غریب آدمی کا تیل کی قیمتوں کے بڑھنے یا کم ہونے سے کیا فائدہ؟ اسے کیا لگے کہ تیل کی قیمتیں 25 روپے گریں یا 15 روپے۔ جب انہوں نے تیل کی قیمتوں کو کم کیا تو اس وقت یہ کریڈٹ لیتے تھکتے نہیں تھے، لیکن ان کی ناکام پالیسی اور بھدی ترین حکمت عملی کا شاخسانہ یہ ہے کہ غریب آدمی کے حالات پر رائی برابر فرق نہ پڑا۔ نہ آٹے کے ریٹ کم ہوئے، نہ کھانے کا تیل سستا ہوا، نہ دال چینی کے ریٹ ریورس گیئر میں گئے، نہ دودھ کی قیمتوں پر کوئی فرق آیا، نہ چاول کی قیمتوں میں کوئی کمی آئی، حتیٰ کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایہ جات میں بھی کمی کی بجائے بڑھوتری دیکھنے کو ملی۔ اگر اس حکومت کو پاکستانی تاریخ کی ناکام ترین اور بدترین حکومت کہا جائے تو شاید بیجا نہ ہوگا۔ باقی میں پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے پر دلی طور پر خوش ہوں، کیونکہ غریب آدمی جس کی زندگی پر اس میں آنے والی کمی کا ذرہ برابر فرق نہیں پڑا تھا تو ایسی کمی کا فائدہ کیا؟ لیکن اب تیار رہیں کہ اگر کوئی قیمت بڑھائے تو اسے آہنی ہاتھوں لیں۔ لازم نہیں کہ تحریک اٹھے، ہجوم چلے، کوئی آپ کو لیڈ کرے، آپ خود میں ایک تحریک ہیں۔ جہاں اس 15 روپے کو لے کر کوئی ڈنڈی مارنے کی سعی کرے تو آپ اپنے حق کی لاٹھی اٹھائیں اور غاصبوں کا سر کچل دیں، کیونکہ خاموشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ سہنا اور وہ بھی ظلم کو در حقیقت گناہ ہے۔ مانا کہ ہم گناہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن اب ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی اور اپنے حق کے لیے خود آواز بلند کرنا ہوگی، کیونکہ اس دیس میں نہ تو عوام کا کوئی پرسان حال ہے، نہ اس کا ہمدرد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا حامی ہے۔ سو اب کہ ہمیں مل کر ہمارے حقوق کے لیے نہ صرف آواز اٹھانا ہوگی بلکہ میدان میں اتر کر عملی نمونہ بھی پیش کرنا ہوگا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔